28 سفر وہ دن ہے جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے 2 جنازے اٹھے ہیں۔ ایک جنازہ ان کے بابا رسول اللہ کا اور دوسرا جنازہ ان کے فرزند حسن مجتبیٰ کا۔ خبر کیا آنی تھی، دروازہ کھلا، حسین، عباس، محمد حنفیہ، عبداللہ ہوئے، تینوں سے چھلنے کا 28 سفر شہادت رسول اللہ اور امام حسن مجتبیٰ کی مناسبت سے اس روز جہاں دنیا بھر میں عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، ویسے ہی لاہور شہر کی، اندرون شہر کی موچی گیٹ کی مرکزی جلوس شبیہ تابوت امام حسن مجتبیٰ کا جو پوری دنیا میں مقبولیت رکھتا ہے، یہ جنازہ شبیہ امام حسن مجتبیٰ کا تابوت جو کہ ایک ملکوتی زیارت ہے اور دنیا بھر سے زائرین کی بہت بڑی تعداد 28 سفر کو خصوصاً اس ملکوتی تابوت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے تشریف لاتے ہیں۔ یہ جنازہ صبح امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد کیا جاتا ہے، اور جس طرح یہ تابوت برآمد ہوتا ہے تو ہمیں یہ وہی جنازے کی یاد دلاتا ہے جو 28 سفر کو مدینے میں امام حسین علیہ السلام نے، ابوالفضل عباس نے، بنی ہاشم کے جوانوں نے اٹھایا تھا، اور کس شان و شوکت سے یہ جنازہ اپنے گھر سے نکلا تھا۔ بہنوں نے کس طرح اس جنازے کو وداع کیا تھا اور کس طرح یہ جنازہ گھر سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حویلی سے باہر آیا اور مدینے کی گلیوں میں گشت کیا اس جنازے میں۔ فقط حسرت یہ تھی کہ نانا کے پہلو میں جگہ مل جائے، فقط اتنی سی حسرت تھی امام حسن مجتبیٰ کی جو امت نے پورا نہ ہونے دی۔ اسی طرح یہ جنازہ شان و شوکت سے جلالت کے ساتھ برآمد ہوتا ہے، اور عزاداروں کا ایک سمندر ہوتا ہے جو کہ اس تابوت کو اٹھاتے ہیں اور اس مظلوم امام کے جنازے کو اٹھاتے ہیں جس کو امت نے تینوں سے چھنی کر دیا۔ میرا سلام ہو اس مظلوم امام پر کہ جس کو نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا۔ ہائے امام حسن مجتبیٰ۔ یہ جنازہ شبیہ تابوت امام حسن مجتبیٰ اسی طرح جس طرح امام حسن کا جنازہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی حویلی سے برآمد ہوا، ٹھیک اسی طرح یہ جنازہ بھی صبح کے وقت امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد ہوتا ہے اور اندرون کی گلیوں میں گشت کرتا ہوا واپس محلہ شیعہ کی جانب آتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتا ہوا واپس جناب سیدہ کی حویلی میں آیا۔ لیکن جب یہ جنازہ واپس آتا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ جس طرح امام حسن کا جنازہ واپس آیا تو اس جنازے کی کیفیت جب وہ برآمد ہوتا ہے تو کس شان و شوکت و جلالت کے ساتھ وہ جنازہ گھر سے نکلتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ جنازہ بھی شان و شوکت کے ساتھ امام بارگاہ سے باہر آتا ہے۔ لیکن جب یہ جنازہ واپس آتا ہے تو اس جنازے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ جنازہ بھی اس مظلوم جنازے کی طرح
مظلوم دکھائی دیتا ہے. عجب مظلومیت کا کیفیت ہوتی ہے جب یہ جنازہ واپس گھر لوٹ کے آتا ہے. رسول اللہ کے بعد مسلمانوں نے عجب طرح سے اجر رسالت ادا کیا ہے آل رسول کو. امام حسن کی وصیت تھی کہ انہیں نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے. امت نے امام حسن مجتبیٰ کی یہ وصیت بھی پوری نہ ہونے دی، بلکہ شہزادہ یمن کے جنازے پہ تیر چلائے گئے اور تیروں سے چھنی کر کے یہ جنازہ جب واپس گھر آیا ہے تو عجب کوہرام برپا ہوا ہے. جناب فضا کو جب معلوم ہوا ہے نا کہ امام حسن کا جنازہ واپس ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ امام حسن کا جنازہ واپس گھر کی طرف آ رہا ہے. تو بی بی نے کہا جناب فضا سے کہ اماں فضا خیریت تو ہے، بھائی کا جنازہ واپس کیوں آ رہا ہے؟ تو جناب فضا نے بتایا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، امت نے حسن کو اجر رسالت دی ہے حسن کے جنازے پہ تیر چلا کے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بھائی کے جنازے سے تیر خود کھینچے. ہائے مظلوم امام حسین علیہ السلام، جس کے بدن کے تیر نکالنے والا کوئی نہ تھا. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، حسن کے تیر بدن پر، حسین تیروں پر. یہ تابوت 28 سفر کا پورا دن اندرون شہر کی گلیوں میں گشت کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا، اسی طرح یہ شبیہ تابوت امام حسن مجتبیٰ بھی اندرون شہر کی گلیوں میں گشت کرتا ہے، اور عزاداروں کی بہت بڑی تعداد اس ملکوتی تابوت کو اٹھانے آتے ہیں. یہ تابوت ایک عجب طرح کی مظلومیت اپنے اندر چھپائے رکھتا ہے. صبح کے وقت ایک عجب جلالت کی کیفیت ہوتی ہے اس تابوت میں، اور جو ہی یہ تابوت واپسی کے مراحل میں آتا ہے تو ایک عجب سی مظلومیت کی کیفیت اس تابوت پہ دیکھنے کو ملتی ہے. ٹھیک اسی طرح جس طرح امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ اتنی شان و شوکت و جلالت سے گھر سے نکلا، لیکن جب تیروں سے چھنی ہو کے جنازہ گھر واپس آیا تو ایک عجب سی مظلومیت کی کیفیت تھی اس وقت. اسی طرح اس تابوت پہ بھی ہمیں وہی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے، اور دنیا بھر سے زائرین کی بہت بڑی تعداد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں امام حسن مجتبیٰ اور ان کے بابا رسول اللہ کا پرسہ پیش کرنے اس روز اندرون شہر موچی گیٹ کی طرف رخ کرتے ہیں. جناب سیدہ بحق امام حسن مجتبیٰ ان تمام مومنین کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ان کی تمام دلی حاجات بحق کے امام حسن مجتبیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آمین.
کے برس تابوت پر حسن کے برس تابوت پر حسن کے قبر حسن پہ دم لرزا تھا ایک تاریخ قبر حسن پہ دم لرزا تھا ایک تاریخ سادات نے دکھائے کچھ میل جب رسن کے برس تابوت پر حسن کے برس تابوت پر حسن کے مان سار اپنی شمشیر کیوں اٹھاتے نثار اپنی پورا دن اندرون شہر کی گلیوں میں گشت کرتا ہوا یہ جنازہ واپس محلہ شیعہ میں آیا اور اس جنازے کی آپ اب کیفیت دیکھیں. مذہب مظلومیت کی کیفیت یہ جنازہ پیش کر رہا ہے. پورا دن یہ تابوت گلیوں میں پھرتا ہوا واپس جب اسی جگہ پہ آتا ہے تو ایک عجب سی کیفیت ہوتی ہے اس تابوت پہ. اتنی مظلومیت نظر آتی ہے ہمیں اس تابوت پہ اور اسی جنازے کی طرف یہ تابوت اشارہ کر رہا ہوتا ہے جو مدینے کی گلیوں میں ہوتا ہوا رسول اللہ کے مزار کے پاس سے واپس پلٹایا گیا، فقط اسی وجہ سے کہ رسول کے فرزند کو رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے. وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے اور کہا کہ رسول کے پہلو میں نہ دفن ہونے دیں گے اس کو. اس وقت غازی عباس علمدار کو جلال آیا کہ میرے بھائی حسن کے جنازے پہ تیر میرے ہوتے ہوئے. غازی عباس نے نیام میں ہاتھ ڈالا تو امام حسین نے غازی عباس کو کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے، عباس یہ کربلا نہیں ہے. صبر دیکھے مولا عباس کا کہ امام حسن کے جنازے پہ تیر لگ رہے ہیں اور غازی عباس چپ کر کے دیکھ رہے ہیں. اجازت نہیں ہے غازی عباس کو چم کی. حسین نہیں چاہتے کہ نانا کے مدینہ میں کسی کا خون بہے. پھر امام حسین علیہ السلام بھائی کے جنازے کو جنت البقیع کی طرف لے گئے اور ماں کے پہلو میں بھائی کو دفن کیا. قبر میں حسن تو سے وقت ہی اترے ہوں گے. قبر میں حسن تو سے وقت ہی اترے ہوں گے. مانے جب دامن تطہیر بچھایا ہوگا. مانے جب دامن تطہیر بچھایا ہوگا. لاشا جب سے پیغمبر کا اٹھایا ہوگا.
امام بارگاہ باب حسن میں تابوت پہ کفن ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو امام بارگاہ حسینیال کی جانب واپس پلٹایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ جنازہ خون میں لت پت واپس گھر جیسے گیا، اور ٹھیک اسی طرح یہ جنازہ سرخ کفن کے ساتھ واپس گھر کی جانب جاتا ہے. ہے مظلوم امام حسن مجتبیٰ، آپ کی مظلومیت پہ قربان. ٹھیک اسی طرح اس تابوت پہ بھی سرخ کفن ڈال کے واپس گھر کی جانب اس تابوت کو لے کے جایا جاتا ہے. اور یہ مناظر عجیب کیفیت کے ہوتے ہیں، عجیب قیامت خیز منظر ہوتا ہے جب یہ تابوت کفن کے ساتھ دوبارہ گھر کی جانب جاتا ہے. بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام